بہکاوے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں زینت نہ صرف زبیر کو معاف کر دے گی بلکہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے گی۔ زینت نے تو جب سے زبیر کو سٹک کے سہارے چلتے دیکھا ہے تب سے اسی کے بارے میں سوچے جا رہی ہے کہ پتہ نہیں زبیر کو ہوا کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچتی ہے کہ جس طرح میں زبیر کو یاد کرتی ہوں پتہ نہیں زبیر کو بھی کبھی میری یاد آئی ہوگی یا نہیں۔ اب زینت کو کیا پتا کہ زبیر تو دن رات اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسی کو یاد کرتا ہے اور سب کی منتیں کرتا ہے کہ ایک بار زینت اور بچیوں کو کہیں سے ڈھونڈ کے لا دو، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ بہرحال زینت اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے زبیر کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اسی گھر میں کیسے جائے جہاں سے اس کی کردار کشی کر کے اسے اور اس کی بچیوں کو دھکے مار کے باہر نکالا گیا تھا۔ اب لگتا یہی ہے کہ زینت زبیر کے گھر جانے کی بجائے شہانہ کے گھر جاتی ہے کہ وہاں شجاع سے زبیر کے حالات کا پتہ چل جائے گا، اور شجاع تو جب زینت کو خود اتنی بڑی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ وہی زینت مامی ہیں جو سارا دن گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی تھیں اور گھر والوں سے گالیاں الگ کھاتی تھیں۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو سارے رشتہ دار آٹومیٹکلی اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تبھی شہانہ جب زینت کو دیکھتی ہے تو وہی شہانہ جو دن رات زبیر کے سامنے زینت کے گلے کرتی تھی اب زینت بھابی کہہ کے اس کے سامنے بچھی جاتی ہے اور اس قدر عزت سے پیش آتی ہے جیسے زینت نے یہ ساری دولت شہانہ کے نام کر دینی ہے۔ بہرحال اب شجاع اور شہانہ جب زینت کو بتاتے ہیں کہ زبیر کے ساتھ کیا بیتی، کس طرح ستارہ اور جہانگیر نے زبیر اور سدرہ کو دھوکہ دیا اور جاتے ہوئے نہ صرف گھر کا سارا مال لوٹ گئے بلکہ ستارہ نے جاتے جاتے زبیر کو زہر دے دیا۔ یہ تو شکر ہے کہ زبیر کی جان بچ گئی، لیکن اب وہ دیکھنے اور چلنے سے معذور ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اسلم جو دکان بیچنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اس کا جو ایڈوانس ملتا ہے اس سے اسلم ایک بہت ہی مہنگا موبائل خریدتا ہے۔ دکان پہ بھی ہر وقت نئے موبائل سے اپنی سیلفیز بنانے میں مصروف رہتا ہے۔ وزیر جب اسلم کے ہاتھ میں اتنا مہنگا موبائل دیکھتا ہے تو اسے تشویش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ بھلا اسلم کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جبکہ دکان بھی ٹھیک سے نہیں چل رہی؟ تبھی وزیر موقع دیکھ کر زبیر کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ دکان تو نقصان میں جا رہی ہے لیکن اسلم کے پاس پتہ نہیں کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے۔ زبیر خود بھی وزیر کی بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اب زبیر کو یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ اسلم ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، لیکن اماں اور سدرہ کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے؟ بہرحال زبیر اماں سے کہتا ہے کہ آپ اسلم سے دکان کا حساب کتاب ہر مہینے ضرور کر لیا کریں، کیونکہ ہمیں تو وہ مسلسل یہی بتاتا ہے کہ دکان نقصان میں جا رہی ہے لیکن خود کافی مہنگی شاپنگز کرنے لگا ہے، اور اب تو بہت مہنگا موبائل بھی خرید چکا ہے جس پہ سدرہ تو شدید چڑ جاتی ہے کہ زبیر بھائی کو ویسے تو کچھ نظر نہیں آتا پھر بھی میرے ہونے والے شوہر کی ہر چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ اور اماں بھی سدرہ کو جب چڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں تو زبیر کو ہی دو چار سنا دیتی ہیں کہ تم تو بیٹا اب کسی کام کے نہیں رہے، جو انسان ہمارے کام آ رہا ہے اس پہ شک کر کے اسے بھی ہم اپنا دشمن بنا لیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اور ویسے بھی اب اسلم کا نام عزت سے لیا کرو، وہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے۔ جس پہ زبیر کہتا ہے کہ اماں میں تو اس رشتے کے خلاف ہوں، آپ کو اتنی جلدی اسلم سے رشتہ داری نہیں جوڑنی چاہیے تھی، پہلے اچھی طرح چھان بین تو کر لیتی۔ اور پھر انہیں سمجھاتا ہے کہ ابھی نکاح تو نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی ہے، سوچ لیں ابھی بھی وقت ہے۔ دوسری بار دھوکہ کھا کے سنبھلنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سدرہ کو تو یہ سب سن کے بہت غصہ آتا ہے اور اماں کو صاف سنا دیتی ہے کہ مجھے لگتا ہے بھائی سے میری خوشیاں دیکھی نہیں جا رہی، خود اجڑ گئے ہیں نا تو چاہتے ہیں کہ اب ساری دنیا اجڑ کے ان کی طرح بیٹھ جائے۔ اب سدرہ زبیر سے اس بات کا بدلہ اس طرح لیتی ہے کہ اس سے سارا دن کچھ کھانے پینے کا نہیں پوچھتی، اور اماں خود بھی بس سارا دن صوفے پہ بیٹھی اونچی آواز میں ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں۔ زبیر بیچارہ اندر سے آوازیں دیتا رہ جاتا ہے کہ کوئی کھانا دے دے، کوئی پانی پلا دے، لیکن باہر ٹی وی کی آواز اس قدر اونچی ہے کہ زبیر کی صدا کسی کو سنائی ہی نہیں دیتی۔ زبیر سوچتا ہے کہ نہ کھانا دیتے ہیں نہ پانی کا پوچھتے ہیں، جب میں کماتا تھا تو ان گھر والوں کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھتا تھا، اور جب سے بیمار پڑا ہوں گھر والوں نے تو مجھے کچرا سمجھ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ پھر زبیر کو یاد آتا ہے کہ کس طرح زینت ہر وقت ٹرے میں کھانے سجا کے زبیر کے سامنے پیش کرتی تھی
اور خاص طور پہ اہتمام سے زبیر کی پسند کا کھانا بناتی تھی کہ شاید اسی طرح سے زبیر ایک دفعہ ہنس کے پیار سے زینت سے بات کر لے۔ لیکن پیار سے ہنس کے بات کرنا تو دور کی بات، اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کے زبیر کس قدر زینت کی تذلیل کرتا تھا، اب جا کے زبیر کو ہر احساس ہو رہا ہے، اور زینت کے ساتھ کی گئی ناانصافیاں تو اسے ناقابل معافی نظر آنے لگی ہیں۔ دوسری طرف بھائی جی کے ساتھ تو کوئی مسئلہ بنتا ہے، اپنے تمام بندوں کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں تو ستارہ کو فارم ہاؤس سے نکلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک سوٹ کیس میں کچھ زیورات، نقدی اور کپڑے رکھتی ہے، بڑی سی چادر اپنے اوپر لپیٹتی ہے اور فارم ہاؤس کی بیک سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں اسے نکلتے ہوئے تو دکھایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ستارہ اس میں کامیاب ہو پاتی ہے یا پھر جہانگیر کی طرح بیچ راستے میں ماری جاتی ہے، اور بالفرض یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو زبیر کے گھر تو وہ جا نہیں سکتی، جبکہ اس کے چاچا چاچی بھی اب اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، تو ستارہ کا اینڈ دکھایا تو برا ہی جائے گا۔ ظاہر ہے کہ برے کام کا ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے۔ دوسری طرف اماں جب زبیر کو زمین پہ گرا ہوا دیکھتی ہیں تو انہیں تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے کہ ہم زبیر کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ سدرا کو ہی سمجھاتی ہیں کہ اپنے بھائی کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرو، ظاہر ہے کہ اس نے دوائیاں بھی کھانی ہوتی ہیں، جس پہ سدرا کہتی ہے کہ اب اس کا خیال رکھنے کا فائدہ کیا ہے جس نے ہمارے کبھی کسی کام نہیں آنا، تو اماں سمجھاتی ہیں کہ بے شک کسی کام نہیں آ سکتا لیکن اس گھر کا مرد تو ہے، تو سدرا صاف کہہ دیتی ہے کہ اماں مجھے تو زبیر بھائی ویسے ہی بہت برے لگنے لگے ہیں جب سے اسلم کے خلاف سوچنے لگے ہیں، اور جو بھی اسلم کے خلاف بات کرے گا میری طرف سے وہ جیے یا مرے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اسلم کی پڑھائی ہوئی پٹیوں کی وجہ سے اماں سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھائی سے کہیں کہ اس گھر میں میرا جتنا حصہ بنتا ہے مجھے فوراً دے دے، کیونکہ میں اپنی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں اور جہیز کے لیے بھی نیا فرنیچر خریدنا چاہتی ہوں۔ جبکہ اماں جب زبیر سے یہ بات کرتی ہیں تو زبیر کہتا ہے اماں آپ کو تو اچھے سے پتا ہے نا کہ یہ گھر مجھے وراثت میں نہیں ملا، بلکہ میں نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہے، اور میری کمائی پر میری ماں بہنوں کا نہیں بلکہ میری بیوی بچوں کا حق ہے، تو سدرا کس حق سے اس گھر میں سے حصہ مانگ رہی ہے؟ دوسری طرف زینت کو شجاع کے تھرو جب یہ پتا چلتا ہے کہ جب سے زبیر ماموں کی یہ حالت ہوئی ہے وہ دن رات آپ کو اور بچیوں کو یاد کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بہت ڈھونڈا، آپ لوگ کہیں بھی نہیں ملے۔ زبیر ماموں کو تو دن رات یہی غم کھائے جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچیوں کو ان کا صحیح حق نہیں دے سکے۔ اب زینت جب یہ سب سنتی ہے تو بس فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نہ صرف زبیر کو معاف کر دوں گی بلکہ خود اس کا علاج کرواؤں گی، اس کی خدمت کروں گی، اور زبیر ایک بار پھر دیکھنے لگے گا، اپنے پاؤں پہ چلنے لگے گا۔ اب زینت نہ صرف زبیر کو اپنے ساتھ لے جائے گی بلکہ اس اسلم کی بھی ساری اصلیت زبیر کو بتائے گی، اور زبیر کو تو بہت پہلے سے احساس ہو چکا تھا کہ اسلم ایک گرا ہوا انسان ہے، لیکن اس قدر گرا ہوا اور گھٹیا انسان ہے یہ زبیر کو اب پتہ چلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سدرا اور اماں کو جب زینت کی زبانی اسلم کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے تو وہ زینت پر یقین کرتی ہیں، یا پھر سدرا جب تک خود دھوکہ نہیں کھا لیتی تب تک وہ کسی پر یقین کرنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین آپ میں سے کون کون اس اسلم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔